السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ روزے کب رکھے جائیں گے؟ ان روزوں کی نیت کیسے ہوگی؟ اور شوال کے روزے رکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھنا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ شوال کے روزوں کی فضیلت اور چند ایک ضروری مسائل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر جانیے کہ شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ اس حوالے سے ابن ماجہ کے اندر احادیث موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ زمانہ بھر کے روزوں کی طرح ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں یوں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزے ہیں، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس شخص کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، کیونکہ ایک پر 10 گنا اجر ہے۔ یعنی 30 روزے جس نے رکھے ہیں رمضان کے، اب چاہے 29 کا مہینہ ہی کیوں نہ ہوا ہو، لیکن ہمیں ثواب 30 کا ہی ملے گا۔ 30 روزے، اب اس پر 10 گنا، یہ 300 ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اب 6 پر 10 گنا تو یہ 60 روزے، تو سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس شخص کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روزے ضرور رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزے عید کے دوسرے دن ہی رکھنا ضروری ہیں؟ یعنی دوسرے دن ہی رکھنا شروع کر دیں؟ اگر ایک دن مس ہو گیا یا دوسرے دن نہیں رکھے تو اب یہ نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ یہ غلط فہمی بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن ہی رکھنا شروع کر دیں، اگر عید کے دوسرے دن نہیں رکھیں گے تو اب یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں جب چاہیں آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی چوتھے دن، 5ویں دن، یا چاہے آپ شوال کے آخری ایام میں بھی یہ 6 روزے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن ہی شروع کرنا ضروری ہے۔ اگر دوسرے دن نہیں کریں گے تو پھر اب یہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب چاہیں شوال کے پورے مہینے میں یہ 6 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہ لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر رکھا ہے تو پھر اب 6 لگاتار ہی رکھنے پڑیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب چاہیں تو درمیان میں گیپ بھی کر سکتے ہیں، 1 دن کا یا 2 دن کا۔ یعنی ایک روزہ آپ نے رکھا ہے، اب چاہیں تو اب 3 دن بعد رکھیں۔ یہ پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں، اور جب چاہیں یہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شوال کے روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں، یہ نفل روزہ ہے، یہ فرض نہیں، نفل روزہ ہے، تو اس کی نیت بھی نفل روزے کی ہی کی جائے گی۔ یعنی آپ نے رات کو نیت کر لی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، بس یہ کافی ہے۔ نیت اصل دل کا ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صبح سحری میں آپ اٹھے ہیں، اس وقت آپ نے سحری کی تو اس وقت بھی آپ کی روزہ رکھنے کی نیت ہے، اور نفل روزہ رکھ رہے ہیں شوال کا تو یہی نیت ہے، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ۔ خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بزرگ تھے جو مقتدی تھے میرے، انہوں نے شوال کے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد پھر میرے پاس آ گئے۔ صبح کا ٹائم تھا، 8-9 بجے کا، تو مجھ سے آ کر کہنے لگے، حضرت میں نے شوال کے روزے رکھ لیے، تو اب آپ مجھے چل کر عید کی نماز پڑھائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان روزوں کے بعد کوئی عید کی نماز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پڑھنا چاہیں آپ شکرانے کے نفل پڑھ لیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، اس کے بعد پھر آپ نے شوال کے روزے رکھ لیے، شکرانے کے نفل پڑھیں، لیکن وہ بھی ضروری اور لازم نہیں ہے آپ کے اوپر پڑھنا، لیکن پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا۔ اور باقی عید کی نماز ان روزوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ مجھے خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس طرح کی غلط فہمیاں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو عید کی نماز بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرے دن ہی رکھنا ضروری نہیں ہے،
اور ان روزوں کی نیت جو ہے وہ نفل روزے کی نیت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عورت اگر شادی شدہ ہے تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی نفل روزہ، کیونکہ نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں اگر کسی عورت کا شوہر باہر ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ ان ایام میں نہیں آئے گا واپس، تو پھر وہ رکھ سکتی، لیکن اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو پھر اس عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ اگر اس کا شوہر اسے اجازت دے دے تو پھر وہ روزہ رکھے۔ فرض روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن نفل روزہ رکھنے کے لیے عورت کے لیے شوہر کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔